جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جیتیں اور جیت کو اپنے سامنے رکھیں. جمہوریت کے اندر آپ کو آنریبلی اگر لوگ آپ کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ان سے ایک گھبراہٹ کا عالم ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات کریٹ کی گئی ہیں, اور آئیڈیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب لیٹس ہوپ کہ فیوچر میں مزید ان کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں. ایک الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو, تاکہ ملک کا نظام چل سکے. 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, انہیں ریلیف مل سکے. جماعتوں کے اپنے پرابلمز ہیں, انٹرنل ڈیموکریسیز نہیں ہیں, ون مین شو ہیں, اور وہاں پر نہ کوئی ڈیبیٹ کا کلچر ہے. اس وقت ملک جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, 3 بڑے بحران ہیں اس وقت پاکستان کے: پولیٹیکل, اکنامک اور سیکیورٹی. میری آج اسکروٹنی تھی یہاں پہ, جو نامینیشن پیپرز میں نے سبمٹ کیے تھے, اور اسکروٹنی بالکل ٹھیک خیر خیریت سے ہو گئی, اور اسکروٹنی کے اندر کوئی آبجیکشن سامنے نہیں آئے. اور یہ بتایا گیا کہ اب 30 تاریخ کو جو حتمی لسٹ ہے وہ شائع کی جائے گی ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے. جہاں تک تعلق تھا آپ کے تحریک انصاف کے سوال کا, تو میں تو انڈیپینڈنٹ الیکشنز کنٹیسٹ کر رہا ہوں, اور اس وقت جو الیکشن کا انوائرمنٹ ہے اس میں پری پول انوائرمنٹ تو بہت حد تک خراب ہو چکا ہے, اور اس میں الیکشن کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھ چکے ہیں. اب لیٹس ہوپ کہ یہ سوالات الیکشن کمیشن بھی ایڈریس کرے, کورٹس بھی اس کو ایڈریس کریں جہاں تک وہ ایڈریس کر سکتی ہیں, اور وی کین اونلی ہوپ کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ پولنگ ڈے خیر خیریت سے ہو اور اس میں مزید کنٹروورسیز جنم نہ لیں. خوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جماعت کے حوالے سے فوری طور پر ادارے ان کو کلیئر بھی قرار دے رہے ہیں, جیسے کہ نیب سے مسلم لیگ ان کو کلیئر قرار دے دیے گئے تمام امیدواروں کو اتنی جلدی میں, اور یہاں پر سکروٹنی کا عمل جاری ہے, لیکن یہ نہیں کہا جائے, الیکشن کمیشن یہ جاری کرتا ہے کہ کسی کو منظور کے حوالے سے خبر نہ چلائی جائے, تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ خود ابھی ریٹرننگ آفیسر سے پوچھا تھا کہ کاغذات منظور ہیں یا نہیں ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم 30 تاریخ کو حتمی لسٹ شائع کریں گے, اور جو ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں کینڈیڈیٹس نے, جس کے اندر ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں, جو مختلف جو محکمے ہیں, ایف بی آر ہے, ان سے ویریفائی اس کو کریں گے, ٹیلی کریں گے, اور اس کے بعد پھر حتمی لسٹ شائع کی جائے گی. سر مسلم لیگ نون کا کیوں اتنا جلدی کلیئر ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کا جلدی اس لیے کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں اس وقت نظام کے, اور اس وقت پورے کا پورا جو نظام ہے وہ انہیں حکومت میں لانے کے لیے ریلیف دے رہا ہے, ان کے لیے راستے صاف کر رہا ہے. جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو راستے سے ہٹا رہا ہے. فرق ایسا ہے کہ میں پہلے بھی 2 دفعہ بات دہرا چکا ہوں کہ 2018 میں دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو لایا گیا, اور اس وقت پانی میں دودھ ملا کے نواز شریف صاحب کو لے کے آنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتا دیجیے کہ آپ اپنے جو آپ کا سیاسی مستقبل ہے, آپ الیکشن تو لڑ رہے ہیں, لیکن کیا آپ کسی مستقبل میں قریب میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے؟ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا جی. اگر اسلام آباد کے لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا, اس ایوان میں بھیجا, تو وہاں پر بھی میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت برقرار رکھوں گا, اور ترجیح کروں گا کہ تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھا جائے. کیونکہ یہ جو حکومت ہے, جو حکومت آنے جا رہی ہے, وہ حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو میں قطعاً ترجیح نہیں دوں گا. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتا دیجیے کہ کتنا مشکل ہوگا بطور آزاد امیدوار, ظاہر آپ ایک بڑی پارٹی کا حصہ رہے ہیں, کتنا مشکل ہوگا اور کتنے پر امیدوار؟ دیکھیں, میں تو آسانی دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ 16 مہینے کی حکومت, اس کے اندر جو جماعتیں شامل رہیں, جو ان کی پرفارمنس رہی, جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے پاکستان میں عوام کے اوپر, وہ بوجھ میرے کندھوں پہ نہیں ہے بطور آزاد امیدوار. اور اس وجہ سے میں تو آسانی دیکھ رہا ہوں. اور جس چیز کا دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں فیلڈ میں. جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جیتیں اور جیت کو اپنے سامنے رکھیں. جمہوریت کے اندر آپ کو آنریبلی اگر لوگ آپ کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ان سے ایک گھبراہٹ کا عالم ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات کریٹ کی گئی ہیں, اور آئیڈیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب لیٹس ہوپ کہ فیوچر میں مزید ان کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں. ایک الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو, تاکہ ملک کا نظام چل سکے. 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, انہیں ریلیف مل سکے, ملک کسی ڈگر پہ ڈال سکے. تو یہ اہم چیزیں ہیں, اور یہ ایک فری اینڈ فیئر پروسیس کے ذریعے ممکن ہے. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کیا پیپلز پارٹی میں سے بھی کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی میں سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. بہت بہت شکریہ. اگر بلاول آپ سے رابطہ کریں اور بات چیت کریں تو کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں, ابھی تو الیکشنز ہیں, وہ اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں, میں اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہوں. پھر الیکشنوں کے بعد دیکھیں گے.
بہت بہت شکریہ. تحریک صاحب کے دوستوں کے ساتھ صرف اپوزیشن کے مل کے آپ اس پہ بیٹھنا چاہیں گے یا ان کے ساتھ پارٹی میں تحریک صاحب؟ دیکھیں اس چیز پہ میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کرنی. اس لیے نہیں کرنی کہ جماعتوں کے اپنے پرابلمز ہیں, انٹرنل ڈیموکریسیز نہیں ہیں, ون مین شو ہیں, اور وہاں پر نہ کوئی ڈیبیٹ کا کلچر ہے. اس وقت ملک جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, 3 بڑے بحران ہیں اس وقت پاکستان کے, پولیٹیکل, اکنامک اور سیکیورٹی, اور کسی جماعت کے پاس حل موجود نہیں ہے. سب جماعتیں پاور پالیٹکس میں لگی ہوئی ہیں, سلوشنز کی طرف نہیں آ رہی ہیں, لوگوں کے مسائل ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. وہ بیساکھیاں حاصل کرنی چاہتی ہیں ساری جماعتیں, اور بیساکھیاں حاصل کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں. تو میں اس سیاست کا حامی نہیں ہوں. ایک بالکل کلیئر سوچ کے ساتھ میدان میں اترا ہوں. انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا, اور اگر اسلام آباد کے لوگوں نے مجھے موقع دیا تو اپنی آزاد حیثیت قومی اسمبلی میں الیکٹ ہونے کے بعد بھی برقرار آپ رکھوں گا. سمجھتے ہیں کہ تحریک صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے؟ جی ہاں بالکل, اس میں کوئی شک ہے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.